تو بات کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے انقلاب کی۔ دیکھیے، یہ کوئی معمولی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کام کرنے، سوچنے، یہاں تک کہ ہمارے جینے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اچھا، اس ساری کہانی کی شروعات ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری حقیقت سے ہوتی ہے، وہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے نا، یہ کبھی سوتی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سب سے بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ ہم انسانوں کا کیا ہے؟ ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت پڑتی ہے، سونا پڑتا ہے، لیکن اے آئی، اسے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ تو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن بنا رکے بنا تھکے بس کام کرتی رہتی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ چست ذہانت ہے کیا بلا؟ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو چیٹ جی پی ٹی، جسے اوپن اے آئی نے بنایا ہے، ایک ایسا مصنوعی ذہانت والا پروگرام ہے جو نہ صرف ہماری زبان کو سمجھتا ہے بلکہ بالکل انسانوں کی طرح جواب دے سکتا ہے، لکھ سکتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بہت سادہ سا ٹول لگتا ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ اور جو چیز اسے واقعی سب سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی طرح سوچتا ہے، اور یہی تو اصل انقلاب ہے۔ ذرا سوچیں اس کی صلاحیتوں کے بارے میں۔ پہلی بات، یہ انسانی زبان کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر پلک جھپکتے میں یہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ سیکنڈوں کے اندر پیچیدہ سے پیچیدہ کوڈ بھی بنا سکتا ہے۔ تو یہ جو سوچنے، لکھنے اور کوڈ بنانے کی صلاحیت ہے نا، یہی چیز اسے ایک بے مثال ٹول بناتی ہے۔ اچھا، تو اتنی طاقتور چیز کو استعمال کون کر رہا ہے؟ جواب شاید تھوڑا حیران کن ہو، کیونکہ اسے تقریباً ہر کوئی استعمال کر رہا ہے۔ یہ سچ میں ایک یونیورسل ٹول، یعنی ایک آفاقی آلہ بن گیا ہے۔ مطلب کلاس روم سے لے کر بڑے بڑے دفاتر کے بورڈ روم تک ہر شعبے میں لوگ اسے اپنا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنی پڑھائی اور اسائنمنٹس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بزنس والے ہیں، وہ اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے اس پر انحصار کر رہے ہیں، اور جو کریٹرز ہیں وہ اس سے نیا کانٹینٹ بنوا رہے ہیں۔ یعنی اس کے استعمال کی کوئی حد ہی نہیں۔ طلباء کے لیے تو یہ ایک پرسنل ٹیوٹر جیسا ہے، بزنس کے لیے ایک انتہائی قابل اسسٹنٹ کی طرح کام کرتا ہے، اور جو تخلیقی کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک ایسا آئیڈیا جنریٹر ہے جو کبھی تھکتا ہی نہیں۔ تو اس کی پہنچ واقعی ہر جگہ ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایک مشین یہ سب کچھ اور اتنی تیزی سے کر سکتی ہے تو پھر انسانوں کا کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ایک بالکل نئے انقلاب کے دہانے پر لے آیا ہے، اور وہ ہے لیبر یعنی محنت کا انقلاب۔ جی ہاں، اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ لاکھوں نوکریاں اس کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی ہیں، اور یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، اس ایک لفظ کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کی پوری کہانی چھپی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر خطرہ ہے کیوں؟ وجہ بہت سیدھی ہے۔ جو کام کرنے میں ایک انسان کو گھنٹے یا شاید دن لگ جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ لکھنا ہو یا کوڈنگ کرنی ہو، وہی کام یہ مشین سیکنڈوں میں کر ڈالتی ہے۔ اب یہ رفتار کا ایک ایسا مقابلہ ہے جسے جیتنا انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ تو ظاہر ہے اس پوری صورتحال نے ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے ایک حیرت انگیز موقع ہے یا پھر ایک خوفناک خطرہ؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کل ہر کسی کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیا یہ انسانیت کے لیے کوئی تحفہ ہے یا پھر کوئی بہت بڑا خطرہ؟ چلیں اس کے دونوں پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اسے حیرت انگیز کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے ہمیں فوری مدد ملے گی، ہماری کام کرنے کی صلاحیت کبھی ختم نہیں ہوگی اور علم ہر کسی کی پہنچ میں ہوگا۔ لیکن پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ خوفناک پہلو جس میں لاکھوں نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں، انسانی ہنر کی شاید کوئی قدر نہ رہے، اور ایسے نتائج سامنے آئیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سچ شاید ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ہی کہیں ہے۔ اور یہ ساری بحث ہمیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف لے کر آتی ہے۔ انسان بمقابلہ اے آئی، یہ صرف ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں رہی، اب یہ اس بات کا مقابلہ ہے کہ آنے والے وقت میں ذہانت کا مطلب ہی کیا ہوگا۔ تو پھر
اب زیادہ ذہین کون ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس سوال کا حتمی جواب شاید ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ انسان اور مشین کا مستقبل اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ گیا ہے، اور ان دونوں کا یہ رشتہ آگے چل کر کیسا ہوگا، اس کا فیصلہ آخرکار ہم انسانوں کو ہی کرنا ہے۔